بسم الله الرحمن الرحيم أن اشكر لي ولوالديك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میٹرو ون نیوز پر پروگرام ایک نیکی کے ساتھ آپ کی میزبان ناہید الشمیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیکی، اور آج نیکی کا جو موضوع ہے وہ ہے ماں اور نیکی۔ یہ تو بہت مطلب ماں کا نام آتے ہی نیکی، مسکراہٹ، وہ محبت ذہن اور دل دماغ میں آتا ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج سب سے پہلے تو شکر الحمدللہ کہ ہمارے محب وطن پاکستان کے چیئرمین ملک ستار صاحب صحت یاب ہو چکے ہیں۔ آپ سب کی دعاؤں سے، ان کی ماں اور ہمارے ستار صاحبہ کی ماں کی دعا سے، اور ان تمام قوم کی ماؤں کی دعا سے آج ملک ستار صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ سے نشست بنائے ہیں اور بہت خوش ہیں ہم سب، اور میرے خیال سے آپ سب بھی بہت خوش ہوں گے ان کو دیکھ کر اسکرین پر۔ تو ان کا ہر عمل جو یہ کر رہے ہیں رمضان میں اور عام دنوں میں بھی، اس کا خاص طور پہ رمضان پر 70 گنا بڑھ کر ان کے والدین کو پہنچ رہا ہو۔ آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں، ان سے دو الفاظ سنتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کی محفل انہوں نے اپنی ماں، اپنی دو ماؤں کے لیے اور ان تمام ماؤں کے لیے جو ہمیں اسکرین پر دیکھ رہے ہو، جن کی ماں اس دنیا سے پردہ فرما گئی ہیں، ان سب کے لیے یہ محفل ہے، اور آپ سب بھی جھولی پھیلا کے اپنی ماں کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ تو ہم آئیے ملک ستار صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کا یہ محفل سجانے کا آج کیا مقصد تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ ناہید آپ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پہلے تو بہت بہت مبارک ہو کہ اللہ پاک نے آپ کو نئی زندگی دی اور آپ پھر سے صحت یاب ہو کر ہمارے درمیان۔ جی بالکل، مجھے یاد ہے جب آپ لوگ مجھے ملنے کے لیے آئے تھے تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ الحمدللہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شرف حاصل ہے کہ میری دونوں مائیں جو ہیں وہ اللہ نے اگر اپنے پاس مجھ سے لے لی ہیں، ان کو اپنے پاس بلا لیے ہیں، تو وہ اللہ کی قربت میں بیٹھ کر وہ زیادہ دعا کر رہی ہیں، جبکہ وہ دنیا میں میرے لیے بہت دعا کرتی تھیں، اور وہ زیادہ دعا کر رہی ہیں۔ تو الحمدللہ مجھے پوری امید ہے اللہ کی ذات سے، اس سے زیادہ بس الفاظ تو بے تحاشا ہیں، ان کو بیان کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری دونوں ماؤں کو اور میرے جو تمام تر عزیز و اقارب دوست احباب، بلکہ اس دنیا کی تمام ماؤں کو جو ان کے پاس موجود ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جو یہاں موجود ہیں ان کا سایہ جو ہے اپنے بچوں پہ قائم و دائم رکھیں۔ آمین ثم آمین۔ بہت خوبصورت بات انہوں نے آج اپنی والدہ کے لیے اور تمام
بیشتر جتنے بھی ملک کے قوم کی مائیں ہیں ان سب کے لیے کہی ہے. اور واقعی یہ بات صحیح ہے کہ آپ کے پاس دنیا کی دولت ہو لیکن ماں باپ کی اگر محبت نہ ہو دل میں تو سب کچھ بیکار ہے. آپ جنت میں کبھی قدم نہیں رکھ سکتے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ دنیا کی دولت اکٹھے کرنے سے بہتر ہے کہ آپ آخرت کی دولت اپنی ماں کو دیکھنا بھی، مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے. اور کوشش کرے جن کی مائیں دنیا سے گزر گئی ہیں تو مسجد یا کہیں پہ بھی کوئی اگر کچھ اینٹ بن رہی ہو تو ان کے نام سے کچھ نہ کچھ آپ ایک اینٹ لگا دیں، پانی کا کولر لگا دیں، کہیں پنکھا، کہیں جانماز. وہ صدقہ جاریہ جب تک یہ رہے گی نیکی آپ کے ماں باپ کو ملتا رہے گا. بھابھی کی طرف چلتی ہوں اور بھابھی سے پوچھتی ہوں کہ بھابھی آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ 2 الفاظ. میں زیادہ ان سے بھی نہیں پوچھوں گی کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اب ان پر کیا گزر رہی ہے، مگر صرف 2 الفاظ میں آپ لوگوں کے لیے ان سے سننا چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام، کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں بھابھی، آپ کیا کہنا چاہیں گی اس محفل کے حوالے سے جو آج سے جی؟ میں یہ کہوں گی کہ اس موقع کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری دونوں ماں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے اور ان کی بخشش کرے اور جنت میں ان کو اعلیٰ درجہ عطا کرے. آج جس شخصیت سے میں آپ کو ملواؤں گی شیخ محمد شمیم صاحب ہیں. تو ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کی کیا رائے اور یہ کیا کہنا چاہیں گے. ان کا کیسا رشتہ تھا اپنے ماں، اپنی ساسو ماں، یا جو بھی، میں تو کہتی ہوں ماں، ساسو ماں تو کہنا ہی نہیں چاہیے، اپنی ماں کے ساتھ ان کا کیسا رشتہ تھا، وہ کتنا مس کرتے ہیں ان کو، وہ کیا ہے. آج اس محفل کے بارے میں کیا کہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بہت ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آج یہ محفل ملک ستار صاحب نے اپنی والدہ کے لیے، آپ ضرورت ہے آپ کی بھی والدہ تھی وہ، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ 2 لفظ اگر ان کے بارے میں آپ کہنا چاہیں. دیکھیں، ایک جملہ تو آپ نے میری تک مائک آنے سے پہلے ہی کہہ دیا کہ وہ تو آپ کی بھی ماں تھیں، تو بے شک وہ میری ماں تھیں. کیونکہ ہوا یہ کہ جب میں بہت چھوٹا تھا، جب میری والدہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد الحمدللہ ہم آپس میں کزن بھی ہیں، ہم نے آپس میں بڑا اچھا وقت گزارا. پھر اس کے بعد اس گھر میں ایز اے داماد میری انٹری ہو گئی. لیکن داماد تو ضرور آیا، لیکن میں یہاں پہ کبھی داماد نہیں رہا. یہاں میں بالکل بیٹوں کی صورت میں نے اپنا حق ادا کیا. اور وہ ماں مجھے کبھی داماد کا مطلب انہوں نے کبھی ہونے کا موقع ہی نہیں دیا، نہ ملک صاحب کی طرف سے، نہ بھائیوں کی طرف سے. اور یہ ان کی اکلوتی بہن ہے، مطلب ایک ہی بہن ہے جن کا میں شوہر ہوں. تو الحمدللہ میں نے اس گھر میں جب آیا تو میری ماں تو نہیں تھی، لیکن میں نے ان کے لیے وہ جو خدمت کی جو ہو سکتا تھا اپنی ذاتی حیثیت میں نے ضرور ان کی خدمت کی. اتفاق ایسا ہوا کہ آخری وقت میں ملک صاحب ماشاء اللہ بڑے مصروف رہتے رہے، یہ اسلام آباد میں تھے، اور جب وہ تکلیف میں تھیں اور ہم ہاسپٹل لے کے گئے ان کو آخری وقت میں، تو ملک صاحب یہاں نہیں تھے. جب ہم ہاسپٹل میں لے کے گئے تو آپ یقین کریں کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان کی 0 پلس ہے، 0 BP ہے. اور وہ ڈاکٹر پریشان تھے کہ یہ بغیر وینٹیلیٹر کے زندہ کیسے ہیں. اور ماشاءاللہ وہ بات بھی کر رہی تھیں اور آخری وقت تک وہ اپنے بچوں کو یاد کر رہی تھیں نا. اچھا، یہ ارجنٹ فلائٹ کر کے یہ پہنچے وہاں پہ، اور وہ وقت تھا میرے خیال 3 بجے کا، جمعے کا دن تھا، 3 بجے پہنچے. اور اس وقت اس کے بعد جب ان کی ہم نے پلس وغیرہ ڈاکٹر نے چیک کی، ان سے ملاقات ہوئی، پھر ان سے بات چیت ہوئی، پتہ نہیں کیا مطلب ان کے دل میں کیا تھا، کیا آخری والے معاملات تھے، وہ تو اللہ کو پتہ ہے یا ان کو پتہ ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جب بھی بچے سب پہنچے اور ملک صاحب وغیرہ وہاں پہنچے اور انہوں نے ان کو پیار کیا، ان کو معاف کیا اور باقاعدہ معاف کیا ان کو، تو بس سمجھنے کہ وہ بالکل مطلب وہ ہلکی ہو گئی تھی، بالکل سادہ ہو گئی تھی. ڈاکٹر کہتے تھے کہ ان کو کسی وینٹیلیٹر کی ضرورت نہیں، حالانکہ 0 پلس ہے لیکن کسی وینٹیلیٹر کی ضرورت نہیں. یہ بات بھی کر رہی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ معجزہ ہے. اور اینڈ یہ ہوا کہ بس مطلب وہ 2 یا 3 گھنٹے 4 گھنٹے اس کے بعد وہ زندہ رہیں. تو میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ بچوں کی وہ محبت تھی، وہ تڑپ تھی جو سامنے نہیں تھے نظروں کے، اور جب نظروں کے سب سامنے آئے تو انہوں نے سب کو گلے سے لگایا، پیار کیا مجھ سے، میں ملک صاحب سے، میں سب کو، اور اس کے بعد وہ اللہ کو پیاری ہوئی. بہت زبردست. انہوں نے یہ تھے مطلب آخری وقت پہ ان کے ساتھ تھے. میں ایک شعر کہنا چاہوں گی، نزا کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، تمام عمر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے. جی ناظرین، وہ اس آخری ہچکی میں بھی اپنے بچوں کو یاد کر رہی تھی، اور وہ ماں کے لیے میرے خیال سے کچھ یاد ہی نہیں رہتا سوائے اپنی اولاد کے لیے.
وقت ہے اختتام کا، اور مگر آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے جاتے جاتے ہم ملک ستار صاحب کے چھوٹے صاحبزادے ملک نعمان سے ہم ایک نیکی ضرور سنتے ہیں. آج وہ اپنی دادی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے تو ہم ان سے ہی پوچھتے ہیں کہ آج اپنی دادی کے لیے وہ کیا کہنا چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک. آج آپ اپنی پیاری دادی جان کے لیے کیا کہیں گے؟ جی میں اپنی دادی کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ میں ان سے بہت پیار کرتا تھا اور ہمارا ان سے بہت اچھا مطلب ریلیشنشپ تھے. وہ ہماری بالکل نا دوستوں کی طرح رہتی تھی. مجھے ان کی یہاں بہت یاد آتی ہے. اللہ پاک تمام ماؤں کو جنت الفردوس میں جگہ دے جو گزر گئی ہیں، اور جن کی مائیں ہیں اللہ پاک ان کو سدا سلامت رکھے. اپنی ان دعاؤں کے ساتھ اپنی ہوسٹ ناہدہ شمیم کو اجازت دیجیے. کل پھر ہم حاضر ہوں گے ایک نئی نیکی کے ساتھ، ایک نئے جذبے، ایک نئی جگہ پر. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.